عرفان خان، میری آنکھوں میں کل سے تمہاری شخصیت کے سوالیہ نشان تیر رہے تھے۔ تمہارے انتقال کے ماتم کی خبریں لگاتار یہی پوچھ رہی تھیں کہ میں تمہاری موت پر کیوں نہیں رویا۔ اس غمگین سناٹے کا جواب دیتا اس سے پہلے ہی رشی کپور صاحب بھی اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ چلے، لیکن میں پھر بھی نہیں رویا، بلکہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ جب زمانہ تمہیں اپنے آنسوؤں سے غسل کرا رہا تھا، میں آنکھوں میں ریگستان سمیٹے گمسم بیٹھا رہا۔ تمہارے چاہنے والوں پر غم کے سائے کالی راتوں کی برسات سے چھائے ہوئے تھے، مگر میں نے تمہارے لیے ایک قطرہ آنسو بھی ضائع نہیں کیا۔ آندھیوں سے غم کی کپ کپاتا بھی نہیں ہوں، اتنا پتھر ہو گیا ہوں تھر تھراتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہستیاں مر کر خاک میں نہیں ملتی، ستاروں کی طرح مقبول صورت ہو جاتی ہیں۔ رویا تو ان کے لیے جاتا ہے جن کا نام و نشان مٹ جائے، تم تو اپنے نام کی پوری ایک دنیا چھوڑے جا رہے ہو، اس لیے میں تمہارا ماتم منا کر تمہاری شخصیتوں کا معیار چھوٹا کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے معاف کرنا خان صاحب، مجھے معاف کرنا کپور صاحب، میں تمہارے لیے بالکل بھی نہیں رویا اور روؤں گا بھی نہیں۔ میرے آنسو تڑپتی بلکھتی کمزور اسہائے بھیڑ کے لیے ہیں۔ تم تو اس جگت کے گنے چنوں میں سے ایک تھے، تمہاری موت کسی شہنشاہ کی شہادت سے کم نہیں ہے۔ تم وقت کا وہ لمحہ ہو جو صدیوں پر راج کرے گا، اس لیے تمہاری میتوں پر مرثیہ خوانی کی جگہ میں ایک پیغام بشکل خوشخبری لایا ہوں کہ سیکولر ازم سے چڑھنے والے تمہارے لیے سب سے زیادہ رو رہے ہیں۔ جو کٹر مذہبی لوگ اور جو گودی سیاسی میڈیا دن رات نفرتوں کا کاروبار کر رہی تھی، وہ سب کے سب تمہاری محبتوں کے غم میں مبتلا ہیں۔ کسی نے بھی عرفان تمہیں مسلمان نہیں کہا، اور رشی صاحب تمہیں بھی کسی نے ہندو نہیں کہا۔ تمہاری موت اس بات کی گواہ ہے کہ تم دونوں ہی اپنے پیچھے شانتی امن کا پیغام چھوڑے جا رہے ہو۔ اس دیش کی ایکتا، اکھنڈتا اور بھائی چارے کی دیوار کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ صرف چند دنوں کی سیاست ہے۔ تمہاری موت پر سب نے ایک ساتھ رو کر ثابت کر دیا کہ آج بھی پورا بھارت ایک ہی مٹھی میں ہے۔ اس لیے مجھے معاف کرنا محترم عرفان صاحب، آدرنی رشی کپور جی، بس میں ہی ایک شخص ہوں جو تم دونوں کی موت پر بالکل بھی نہیں رویا، اور نہ تمہارے بعد کسی بھی شخصیت پر روؤں گا۔ ہاں، جب گمنام بے سہارا بے بس لوگ مریں گے تو شاید میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ ہاں، شاید تب میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔